السلام علیکم و آداب، کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید ہے سبھی خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے پڑھا تھا انصاف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کے بارے میں جب ان کا دور حکومت تھا۔ تو کچھ سبق رہ گیا تھا، کچھ ہم نے پڑھا تھا۔ چلو جو رہ گیا تھا وہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو واقعی ہانڈی میں صرف پانی اور کچھ کنکریاں تھیں۔ اس عورت کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ بچے بھوک سے بے حال ہو رہے تھے۔ ان کی تسلی کے لیے عورت نے چولہا جلا کر ہانڈی میں کچھ اور کنکریاں ڈال دیں تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے۔ عورت بیوہ تھی، بچے یتیم تھے، گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا۔ کیا ہوا کہ اس عورت کے پاس گھر میں کھانے پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے۔ عورت نے کیا کیا کہ ایک ہانڈی یعنی ایک برتن پہ اس نے پانی رکھا اور وہ چولہے پہ چڑھا دی اور بیچ میں کنکر ڈال دیے تاکہ بچوں کو کچھ لگے کہ بیچ میں کچھ پک رہا ہے۔ تو وہ عورت بیوہ تھی۔ بیوہ عورت وہ ہوتی ہے پیارے بچوں جس کا شوہر مر گیا ہو۔ یتیم بچے وہ ہوتے ہیں جن کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو، باپ فوت چکا ہو۔ گھر میں کمانے والا اور کوئی بڑا بھائی بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی اور کما کے دینے والا تھا۔ جیسے ہمارے انکل ہوتے ہیں، بڑے کزن ہوتے ہیں، ایسے ان کا کوئی نہیں تھا بڑا کمانے والا۔ چلیے آگے شروع کرتے ہیں۔ بیت المال سے بھی کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہوا تھا۔ بیت المال سعودی عرب میں پہلے جب اسلامی دور حکومت تھا تب کچھ کھانے کی چیزیں، کچھ اور مال مویشی وغیرہ، کوئی جتنا مطلب کہ پیسہ وغیرہ ہوتا تھا وہ ایک قسم کا خزانہ ہوتا تھا، تو وہ غریب لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو جو یتیم غریب مسکین لوگ ہوتے تھے ان کا وہاں سے وظیفہ ملتا تھا، جس کو ہم آج اسکالرشپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ملتا تھا۔ تو بیت المال کا وظیفہ بھی ان کو مقرر نہیں تھا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ غریب ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اس علاقے میں پہلا دورہ تھا، انہوں نے ایک بار ان کو دیکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درد بھرے لہجے میں کہا، مائی خلیفہ کو تم نے اطلاع کیوں نہیں دی کہ مجھے، یعنی خلیفہ کو تم نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ اپنا آپ انہوں نے ابھی ان کے سامنے شو نہیں کیا تھا کہ میں ہی خلیفہ ہوں۔ عورت نے جواب دیا، میرے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا۔ یہ انہی کو کہہ رہی ہے، لیکن بڑھیا کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہی حضرت عمر ہیں اور یہی موجودہ خلیفہ ہیں۔ میں ان سے کیوں کہوں گی؟ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کریں۔ اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکتے تو ان کو خلیفہ بننے کا کیا حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہی ہے کہ میں نے ان کی شکایت اللہ سے لگا دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کو کیوں نہیں کہا کہ میرا وظیفہ مقرر کر دو، میں اتنی غریب ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ ان کو تو خود پتہ ہونا چاہیے، تو وہ تو موجودہ دور کے حکمران ہیں، ان کو اپنی رعایا یعنی اپنی عوام کا تو پتہ ہونا چاہیے، ان کی خبر گیری رکھنی چاہیے، یہ تو ان کا فرض ہے۔ اگر یہ وہ نہیں کر سکتے تو ان کو خلیفہ بننے کا حق نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، یہ سن کر فوراً بیت المال پہنچے، آٹا، گھی اور کھجوریں لیں، پیٹھ پر لاد کر چلنے لگے۔ تو آپ کے غلام نے کہا، بیت المال پہنچے، وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں لیں، اپنی پیٹھ پر سامان لادا یعنی کہ کندھے کے اوپر رکھا، تو وہ چلنے لگے۔ تو پیچھے سے دوڑتا ہوا غلام آیا، اس نے کہا، امیر المومنین آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ لائیے میں پہنچا دوں۔ جیسے ہم اور آپ، اگر ہمارا کوئی بڑا آدمی ہوگا، کوئی باپ ہوگا، کوئی مطلب کہ دادا ہوگا، کوئی چاچا ہوگا، تو وہ ایک سامان اٹھا رہا ہوگا نا، تو ہم بولیں گے چاچا، دادا، چاچا یہ مجھے دے دو، میں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ اسی طرح ان کے غلام تھے ایک، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر آپ تکلیف نہ کیجیے، مجھے دیجیے، میں اٹھا کے لے چلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج میں تم سے اپنا بوجھ کیوں اٹھواؤں؟ کہ اگر قیامت میں اپنا حساب کتاب دینا ہوگا، ادھر ایک دوسرے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکے گا، تو ادھر حساب تو مجھے دینا ہے نا، تو آج میں آپ سے بوجھ کیوں اٹھواؤں؟ یہ کہہ کر آپ سارا سامان خود لے کر اس عورت کے پاس پہنچے، خود
بیٹھ کر چولہا پھونکا، کھانا تیار کر کے بچوں کو پیٹ بھر کھلایا، بچے ہنسی خوشی سو گئے۔ چلتے وقت عورت نے کہا، اے رحم دل انسان، خلیفہ بننے کے لائق تو تم ہو، نہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تم خلیفہ بننے کے لائق ہو جنہوں نے ہمیں پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، بچوں کو کھلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، مائی معاف کرنا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہی ہوں، میرا نام ہی عمر ہے، مجھ سے واقعی کوتاہی ہوئی، یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ اب تک آپ کی خبر گیری نہ پوچھی، کہ اب تک آپ کی کوئی خبر نہ پوچھی میں نے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے اس عورت اور بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا، کچھ مہینے مطلب کہ مہینہ بھر کا کچھ وظیفہ ان کے لیے مقرر کر لیا کہ اتنا کچھ آپ کو مہینے کا ملے گا۔ تو یہ تھا آج کا چیپٹر، باقی پڑھیں گے انشاءاللہ کل، تب تک دیجیے مجھ کو اجازت، اللہ حافظ۔